السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین طیبین طاہرین وابنہ الغوث العظم جیلانی وخواجہ اعظم اجمیری اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسول النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ درود پاک پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ صلاة و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بحر حم مغرق خذ یدی ساحل لنا اشکالنا۔ بکاری خیش حیرانم اگفنی یا رسول اللہ، پریشانم پریشانم اگفنی یا رسول اللہ۔ شہابی کس نوازی کن طبیبہ، چارہ سازی کن مریض درد سیانم اگفنی یا رسول اللہ۔ یا رسول اللہ، شافی و کافی ہو تم، وافی و نافی ہو تم، درد کو کر دو دوا، تم پہ کروڑوں درود۔ گرنے کہوں روک لو، گوتا لگے ہاتھ دو، ایسے کو ایسی عطا، تم پہ کروڑوں درود۔ دل کرو ٹھنڈا میرا، وہ کفے پا چاند سا، سینے پہ رکھ دو ذرا، تم پہ کروڑوں درود۔ غوث اعظم بمنی بے سر و ساما مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ما مدد، ما ہما محتاج تو حاجت روا المدد، یا غوث اعظم سیدہ۔ مشکلات بے عدد دارین ما المدد، یا غوث اعظم پیر امام۔ بگرداب بلا استادہ کشتی، ضعیفان شکستہ تو پشتی، بحق خواجہ عثمان ہارونی مدد کن یا معین الدین چشتی۔ قابل احترام بزرگوں اور دوستوں، آج کی ہماری اور آپ کی یہ چوتھی محفل ہے، اور ہم نے سورہ فاتحہ کی آخری آیات کو، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کو دعا میں اس بات کا حکم دیا کہ اپنے اللہ سے یہ دعا کرو کہ پروردگار ہمیں سیدھے راستے پر چلا، ان لوگوں کے راستے پر جن پر تو نے انعام کیا، اپنا فضل و کرم کیا۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں، جو کہ کتاب ہدایت ہے، واضح طور سے بتا دیا کہ اللہ کے انعام یافتہ بندے انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین ہیں۔ جب تم ان کے راستے پر چلو گے، ان کی پیروی کرو گے، تم کامیاب ہو جاؤ گے، اور یہی تمہارے اچھے ساتھی ہیں، اچھے دوست ہیں۔
ہم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی، آپ کے فضائل کو سنا، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل کو سنا۔ یہ اصحاب رسول اللہ وہ ہیں جن کے فضائل کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے قرآن کے اندر بیان کیا۔ ہر صحابی اپنی اپنی فضیلت کا مالک ہے، مگر تمام صحابہ میں یہ چار سب سے زیادہ افضل ہیں۔ کل کی گفتگو میں ہم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے جتنی باتیں بھی سنی، جو کہ یقیناً ہمارے لیے لائق عمل ہے۔ حضرت عمر وہ ہیں کہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری رائے کے مطابق 21 مرتبہ اپنی آیتوں کو نازل کیا۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام یہ ہے کہ اگر کسی معاملے میں دوسرے اصحاب کا مشورہ کچھ اور ہوتا، حضرت عمر کا مشورہ کچھ اور ہوتا، تو آیت قرآنی حضرت عمر فاروق اعظم کے حق میں نازل ہوتی۔ اللہ آپ کے مشورے کی تائید کرتا، جیسا کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت عمر نے کہا تھا، یا رسول اللہ، اگر ہم مقام ابراہیم کو اپنا جائے نماز بنائے، مصلی بنا لیں، طواف کعبہ کے بعد کی جو 2 رکعت نماز ہے وہ اس جگہ پڑھیں۔ ابھی حضرت عمر نے مشورہ پیش کیا، اللہ تبارک و تعالی نے اپنی آیتوں کو نازل کیا، وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، کہ اے لوگوں مقام ابراہیم کو اپنی جائے نماز بناؤ اور اپنا مصلی بناؤ۔ یہی وجہ ہے کہ حاجی، حج کرنے والا، عمرہ کرنے والے مسلمان جب طواف کعبہ کرتے ہیں تو طواف کعبہ کرنے کے بعد مقام ابراہیم پہ آ کر کے وہ 2 رکعت نماز ادا کرتے ہیں۔ امہات المؤمنین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں رہتی، دیگر لوگ سرکار کی بارگاہ میں آتے تو حضرت عمر نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ اچھا معلوم نہیں ہوتا کہ دیگر اقوام کے لوگ آپ کی بارگاہ میں آتے، امہات المؤمنین بھی موجود ہوتی ہے، حضور آپ امہات المؤمنین کو پردے کا حکم دے دیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے امہات المؤمنین کے لیے پردے کی آیتوں کو نازل کر دیا۔ اسی طریقے سے ایک مرتبہ امہات المؤمنین نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نان و نفقے کے تعلق سے چند باتیں کی۔ جب یہ بات حضرت فاروق اعظم کے گوشے گزار ہوئی تو حضرت فاروق اعظم امہات المؤمنین سے ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں طلاق دے دیں تو اللہ تبارک و تعالی تم سے زیادہ اطاعت کرنے والی بیویاں ان کو عطا فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے انہی جملوں میں اپنی آیتوں کو نازل فرما دیا۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے مشورے کے مطابق 21 مرتبہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی آیتوں کو نازل کیا۔ امیر المؤمنین ہیں، عشرہ مبشرہ کے صحابی ہیں، اتنی فضیلتوں کے مالک ہونے کے بعد بھی آپ دیکھیں اپنی ذمہ داری کس طریقے سے نبھاتے ہیں کہ آپ کے اصحاب نے آپ سے کہا کہ امیر المؤمنین آپ اتنی مشقت کیوں کرتے ہیں کہ دین میں بار خلافت کو سنبھالتے ہیں اور رات بھر جو ہے نہ تو رات میں آپ آرام کرتے ہیں نہ تو دن میں آپ آرام کرتے ہیں، تھوڑا تو آرام کر لیں، تھوڑا تو چین لے لیں۔ حضرت عمر فاروق اعظم فرماتے ہیں اگر میں دن میں آرام کروں تو رعایا بے آرام ہو جائے گی
ان کا آرام ختم ہو جائے گا، اور اگر میں رات میں آرام کروں تو کل قیامت کے دن خدا کو میں کیا منہ دکھاؤں گا؟ اس لیے دن میں بار خلافت کو سنبھالتا ہوں اور رات میں ذکر و اذکار کر کے اپنی آخرت کو سنوارتا ہوں، اپنے اللہ کو راضی کرنے کی میں کوشش کرتا ہوں۔ یہ حضرت فاروق اعظم ہیں جس سے ہمیں اور آپ کو یہ درس و سبق ملتا ہے کہ انسان جتنے بڑے عہدے کا مالک ہوگا اس کی ذمہ داری اتنی بڑھتی چلی جائے گی، اور ذمہ داری کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اتنا زیادہ تقوی شعار اور اتنا زیادہ پرہیزگار ہوگا۔ حضرت فاروق اعظم کو بھی شہید کیا گیا تھا۔ حضرت فاروق اعظم جمعہ کے دن فجر کی نماز کی امامت فرما رہے تھے، اور حضرت فاروق اعظم کی عادت تھی کہ جب صفیں لگ جاتی تو دائیں بائیں مڑ کر کے آپ دیکھا کرتے تھے اور صفوں کو سیدھا کرنے کا حکم دیا کرتے تھے۔ حضرت فاروق اعظم نے اپنی نماز کو شروع کیا۔ آپ کی شہادت سے پہلے آپ نے خواب دیکھا تھا کہ ایک سرخ کلر کا مرغ ہے جو 2 سے 3 مرتبہ اپنی چونچ سے آپ کو ڈنگ مارتا ہے، اپنی چونچ سے آپ کو کاٹتا ہے۔ آپ نے اپنے اس خواب کو جمعہ کے خطبے کے اندر بیان کیا تو تعبیر بتانے والوں نے تعبیر بتائی کہ آپ کو شہید کیا جائے گا، اور جس طریقے سے اس نے ڈنگ آپ کو مارا ہے آپ کو زخمی کر کے شہید کیا جائے گا۔ حضرت فاروق اعظم فجر کی نماز کی امامت کے لیے تکبیر تحریمہ کہتے ہیں۔ محراب کے اندر ایک مجوسی جو ہے فیروز نامی مجوسی آتش پرست چھپا ہوا تھا، اس نے زہر آلود خنجر سے حضرت فاروق اعظم کے اوپر حملہ کیا۔ 3 مرتبہ کاری ضرب اس نے آپ کو لگایا، آپ گش کھا کر کے گر جاتے ہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھ کر کے فجر کی نماز کو مکمل کرتے ہیں اور امامت کی ذمہ داری کو آپ سنبھالتے ہیں۔ آپ گش کھا کے گرتے، مگر صحابہ کرام کا جو صف لگانے کا انداز ہوتا تھا وہ صف لگانے کا انداز ایسا ہوتا کہ نہ تو آگے سے کوئی پیچھے جا سکتا نہ تو پیچھے سے کوئی آگے آ پاتا تھا۔ ایک انصاری صحابی نے اپنی کمبل اس غلام کے اوپر پھینکا، اس قاتل کے اوپر پھینکا، وہ اسی کمبل میں پھنس کر کے گر گیا۔ جب اس نے دیکھا کہ اب میں پکڑا جاؤں گا تو اس نے اپنے ہی خنجر سے اپنے آپ کو ہلاک کر لیا اور اپنے آپ کو جو ہے قتل کر لیا۔ فاروق اعظم کو اتنا گہرا زخم لگا کہ جب آپ کو دوا پلائی جاتی تو وہ زخم کے راستے دوا باہر آ جایا کرتی تھی۔ جب آپ کو ہوش آیا تو آپ نے سوال کیا کہ مجھے قتل کرنے والا اور مجھے زخمی کرنے والا کون ہے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ وہ ایک آنکھ کی پوجا کرنے والا ایک مجوسی ہے۔ تو ارشاد فرماتے ہیں الحمدللہ میرا قاتل کوئی مسلمان نہیں ہے، میرا قاتل کوئی کلمہ پڑھنے والا نہیں ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے جمعہ کے روز زخمی ہوئے اور بدھ کے دن آپ کی شہادت ہوتی ہے۔ شہادت سے پہلے آپ اپنے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر سے فرماتے ہیں کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ کی بارگاہ میں جا کر کے میرا سلام کہنا اور ان سے کہنا کہ میرے والد کی یہ خواہش ہے کہ اگر آپ اجازت دے دیں تو رسول اللہ کے پہلو میں انہیں دفن کیا جائے، اگر اجازت ملے تو رسول اللہ کے پہلو میں دفن کر دینا اور نہیں تو جنت البقیع میں دفن کر دینا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر یہ اجازت لینے کے لیے ام المؤمنین کی بارگاہ میں جب حاضر ہوتے ہیں تو ام المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حالت کے اوپر ذاؤ قطار رو رہی تھی۔ آپ نے اجازت عطا فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ میں اپنی جان سے زیادہ عمر کی جان کو عزیز رکھتی ہوں، میں انہیں اجازت دیتی ہوں کہ حالانکہ اس جگہ کو میں نے اپنے لیے متعین کیا تھا کہ میرے انتقال کے بعد مجھ کو وہاں پہ دفن کیا جائے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مزار پاک جہاں ہے وہ حضرت صدیقہ کا حجرہ ہے، وہ حضرت صدیقہ کا مکان تھا۔ حضرت صدیقہ کی خواہش یہی تھی کہ آپ کے وصال کے بعد آپ کو وہاں دفن کیا جائے، مگر جب حضرت عمر نے خواہش کو ظاہر کیا تو حضرت صدیقہ نے آپ کی بات کو فوقیت دی، اجازت دے دی۔ جب اجازت مل گئی تو حضرت فاروق اعظم اپنے بیٹے سے فرماتے ہیں کہ جب میرا انتقال ہو جائے، میرے انتقال کے بعد مجھے غسل و کفن دے دینے کے بعد میرا جنازہ ام المؤمنین کے دروازے پر لے کر کے جانا، ہو سکتا
سکتا ہے ابھی میں حیات ہوں تو میرا لحاظ رکھتے ہوئے ام المؤمنین نے اجازت دے دی ہو، میرے وفات کے بعد ایک مرتبہ اور اجازت لے لینا۔ جب دوسری مرتبہ آپ کے وصال کے بعد آپ کے جنازے کو ام المؤمنین کے حجرے کے پاس لے جا کر کے رکھا گیا اور باہر سے حضرت عبداللہ ابن عمر نے آواز لگائی، ام المؤمنین عمر حاضر ہے، اگر اجازت ہو تو مواجع اقدس میں جو ہے ان کی تدفین کی جائے۔ تو حضرت صدیقہ فرماتی ہے بخوشی میں دوسری بار حضرت عمر کو اس بات کی اجازت دیتی ہوں کہ ان کو جو ہے مواجع رسول کے اندر دفن کیا جائے اور ان کی تدفین وہاں پہ کی جائے۔ بتانے کا مقصد یہ ہے مسلمانوں کہ آپ یہاں پہ دیکھیں کہ صحابہ بھی ازواج مطہرات کا احترام کیا کرتے تھے، ازواج مطہرات کی اجازتوں کے طلبگار ہوا کرتے تھے۔ حضرت عمر فاروق اعظم کی شہادت کے بعد اب خلیفہ سوم تھے امیر المؤمنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عثمان غنی، آپ کا نام عثمان ہے، غنی آپ کو اس لیے کہا جاتا ہے آپ کے اندر سخاوت بہت زیادہ تھی۔ ذو النورین آپ کا لقب ہے، ذو النورین کا مطلب دو نور والے ہوتا ہے کہ دو نور والے اس لیے ہیں کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دو بیٹیاں ان کے نکاح میں تھی۔ پہلے حضرت رقیہ آپ کے نکاح میں تھی، حضرت رقیہ کی وفات ہو جاتی ہے۔ حضرت رقیہ کی وفات کے بعد حضرت عثمان غنی کو بڑا ملال تھا، تو حضرت کلثوم کے ساتھ اللہ کے نبی نے حضرت عثمان غنی کا نکاح کر دیا۔ مولائے کائنات فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علی اگر مجھے 40 بیٹیاں ہوتی تو یکے بعد دیگرے اگر وہ انتقال کرتی جاتی تو میں سب کو تمہارے نکاح میں دے دیتا، اور ایک روایت میں آیا اگر 100 لڑکیاں ہوتی تو میں وہ سب کو یکے بعد تمہارے نکاح میں دے دیتا۔ حضرت عثمان غنی کو پوری دنیا میں فقط یہ شرف حاصل ہے کہ حضرت عثمان غنی واحد وہ انسان ہیں کہ ان کے نکاح میں ایک نبی کی 2 بیٹیاں تھیں۔ حضرت آدم کے زمانے سے لے کر کے مصطفیٰ پیارے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے تک کے جتنے انسان ہوئے ہیں کسی کے نکاح میں نبی کی 2 بیٹیاں نہیں تھی۔ یہ شرف فقط حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہوا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یکے بعد دیگرے اپنی 2 بیٹیاں آپ کو عطا فرمائی۔ آپ کی فضیلت میں بھی قرآن کی بہت سی آیتیں نازل ہوئی ہیں، اور اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حدیث طیبات میں آپ کے مقام و مرتبے کو بیان کیا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ہر نبی کا جنت میں ایک رفیق ہوتا ہے، ایک دوست ہوتا ہے، اور جنت میں میرے رفیق حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے۔ یہ حضرت عثمان غنی کا مقام ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ عثمان وہ ہیں کہ حضرت عثمان کی شفاعت سے قیامت کے دن 70,000 ایسے انسانوں کو اللہ بخش دے گا جن پر جہنم واجب ہو چکا ہوگا، کہ ان کا جہنم میں جانا یقینی ہوگا، جہنم ان پر واجب ہوگا، مگر حضرت عثمان غنی ان کی شفاعت کرائیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جنت عطا فرمائے گا اور ان کی مغفرت کر دے گا، ان کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ آپ دیکھتے چلے مسلمانوں، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ مدینے کے ایک باغ میں بیٹھا تھا، میں تھا، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تھے۔ اب باغ کے دروازے پہ کسی نے دستک دی، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دروازہ کھول دو جس نے دستک دی ہے اس کے لیے، اور اسے جنت کی بشارت دے دو۔ میں نے دروازہ کھولا تو وہ حضرت ابو بکر صدیق تھے، میں نے ان کو جنت کی بشارت دی کہ اللہ کے نبی نے تمہارے لیے جنتی بشارت عطا فرمائی ہے۔ آپ اللہ کا شکر کرتے ہیں اور باغ میں داخل ہو جاتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر دروازے پہ دستک ہوگی، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دروازہ کھولو اور انہیں بھی جنت کی بشارت دے دو۔ میں نے دروازہ کھولا تو وہ حضرت فاروق اعظم تھے، میں نے انہیں بھی جنتی ہونے کی بشارت دے دی۔ آپ نے بھی اللہ کا شکر کیا، باغ میں داخل ہو گئے۔ تیسری مرتبہ جب دروازے پہ دستک ہوئی، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دروازہ کھولو، انہیں جنتی ہونے کی بشارت دو، اور انہیں ایک مصیبت پہنچنے والی ہے، اس بات کی انہیں خبر دے دو۔ حضرت ابو موسیٰ شریف
فرماتے ہیں کہ میں نے دروازہ کھولا تو میں نے دیکھا حضرت عثمان غنی تھے، میں نے انہیں جنتی ہونے کی بشارت دی اور وہ خبر بھی دی جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہیں ایک مصیبت پہنچے گی، تو حضرت عثمان غنی جنتی ہونے کی بشارت پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور جو مصیبت پہنچنے کی خبر تھی اس پہ کہتے ہیں کہ اللہ مددگار ہے، اللہ مدد کرنے والا ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیے مسلمانوں کہ اس کے پہلے بھی آپ لوگوں کے سامنے اس بات کو میں نے عرض کیا ہے کہ حدیث طیبات کے اندر بہت سے رموز ہوا کرتے ہیں، بہت سی باتیں ہوا کرتی ہے۔ اس حدیث کو سرسری طور پہ ہم نے پڑھ تو لیا، اس حدیث کو ہم نے سن تو لیا، مگر اس حدیث کے اندر کتنی باتیں ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق کا مقام بھی سمجھ میں آتا ہے، حضرت عمر کا سمجھ میں آتا ہے، حضرت عثمان ذو النورین کا بھی سمجھ میں آتا ہے۔ ان کے مقام و مرتبے کے ساتھ ساتھ اس حدیث کے اندر رسول اللہ کا علم غیب بھی سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں کہ پہلی مرتبہ آنے والے ابو بکر ہیں، انہیں جنتی ہونے کی بشارت ہے، دوسری مرتبہ آنے والے عمر ہیں، وہ جنتی ہونے کی بشارت ہے، تیسری مرتبہ آنے والے عثمان ہیں، وہ جنتی ہیں، ان کے لیے جنتی بشارت کے ساتھ ساتھ انہیں ایک اذیت پہنچنے والی ہے، انہیں ایک مصیبت پہنچنے والی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر بھی آپ کو عطا فرما دی اور یہ خبر بھی آپ کو دے دی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کاشانہ مبارک میں آرام فرما رہے تھے، اللہ کے نبی استراحت فرما رہے تھے، حضرت ابو بکر صدیق آتے ہیں، آپ نے اجازت مانگی، اللہ کے نبی اجازت عطا فرماتے، اللہ کے نبی بدستور لیٹے ہوئے تھے اور سرکار کی تہبند جو تھی وہ تھوڑا اوپر کی طرف تھی، پنڈلی مبارک نظر آ رہی تھی۔ اللہ کے نبی حضرت ابو بکر سے محو گفتگو تھے، تھوڑی دیر کے بعد حضرت عمر آتے ہیں، آپ نے اجازت مانگی، اللہ کے نبی نے اجازت عطا فرما دی، بدستور آپ لیٹے ہوئے ہیں، حضرت عمر سے بھی گفتگو شروع ہو جاتی ہے۔ تیسری مرتبہ حضرت عثمان غنی آتے ہیں، جب وہ اجازت مانگتے تو اللہ کے نبی پہلے اٹھ کر کے بیٹھ جاتے ہیں، اپنی تہبند کو صحیح کرتے پنڈلی مبارک کو ڈھانک لیتے ہیں، اس کے بعد حضرت عثمان کو اندر آنے کی اجازت دیتے۔ جب یہ تینوں صاحب رخصت ہو گئے، حضرت صدیقہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، ابو بکر آئے آپ لیٹے ہوئے تھے، عمر آئے آپ لیٹے ہوئے تھے، عثمان کے آنے پر آپ اٹھ کر کے بیٹھ گئے اور اپنی تہبند کو آپ نے صحیح کیا۔ میرے آقا فرماتے صدیقہ سنو، اس انسان سے میں حیا کیوں نہ کروں جس انسان سے حیا اللہ کے فرشتے کیا کرتے ہیں۔ میں نے حضرت عثمان کی حیا میں ایسا کیا ہے۔ حضرت عثمان غنی کے اندر حیا اتنی تھی، اتنی حیا تھی کہ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی اتنے حیادار تھے کہ جب آپ کو غسل کرنے کا ہوتا اپنے گھر کے دروازے کو بند کرتے، اور جب غسل کرنے سے پہلے جب انسان اپنے کپڑے کو اپنے بدن سے الگ کرتا ہے تو حضرت عثمان غنی اب بیٹھ کر کے اپنے کپڑے کو اتارا کرتے تھے اور اس طریقے سے اپنے سینے کو جھکاتے کہ آپ کا سینہ آپ کے گھٹنے سے لگا ہوا ہوتا تھا۔ اتنی حیا آپ کے اندر تھی، اتنی شرم آپ کے اندر تھی۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن حضرت عثمان غنی کو بغیر حساب و کتاب کی جنت عطا فرمائے گا۔ جب مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا تھا یا رسول اللہ، قیامت کے دن حساب کے لیے سب سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں کس کو حاضر کیا جائے گا؟ کون اللہ کی بارگاہ میں سب سے پہلے حساب کے لیے پہنچے گا؟ اللہ کے نبی فرماتے علی، سب سے پہلے تیرے رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی مجھ سے سوال کرے گا اور مجھ سے یہ ایک سوال یہ کرے گا کہ جو مقام اور جس منصب پر آپ کو فائز کیا گیا تھا، جو پیغام دینے کے لیے آپ کو بھیجا گیا، آپ نے اس پیغام کو پہنچا دیا۔ اللہ کے نبی ارشاد فرمائیں گے ہاں، پھر حضرت ابو بکر سے سوال ہوگا، پھر حضرت عمر سے سوال ہوگا، پھر حضور فرماتے ہیں کہ علی اس کے بعد سوال تم سے ہوگا۔ تو حضرت علی نے عرض کیا یا رسول اللہ، ابو بکر و عمر سے سوال ہوگا اور مجھ سے پہلے عثمان ہے، عثمان کا ذکر نہیں ہوا،
ہوا؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ہاں کہ میں نے خدا سے پوچھا تھا اے پروردگار قیامت کے دن تیری بارگاہ میں سب سے پہلے کس کا حساب ہوگا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا نبی پہلے میں تم سے سوال کروں گا، پھر ابو بکر سے کروں گا، پھر عمر سے کروں گا، پھر علی سے کروں گا۔ تو میں نے کہا پروردگار عثمان سے سوال نہیں ہوگا؟ تو پروردگار نے ارشاد فرمایا اے میرے حبیب عثمان اتنے حیادار ہیں کہ کل قیامت کے دن جب میں ان سے سوال کروں گا تو انہیں حیا آ جائے گی، ان کی حیا کا لحاظ رکھتے ہوئے میں بلا حساب انہیں جنت عطا فرماؤں گا، بلا حساب وہ جنت میں جانے والے یہ حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ ہیں۔ آپ دیکھیں مسلمانوں دامن اسلام میں آتے ہیں، دامن اسلام میں آنے کے بعد آپ کے چچا نے آپ کو اپنے گھر کے اندر قید کر لیا تھا، اور آپ چچا بضد تھا اس بات کے اوپر کہ عثمان دین اسلام کو چھوڑ دو۔ حضرت عثمان غنی فرماتے چچا جو چاہے کر لو، میں اسلام چھوڑنے والا نہیں۔ مجبور ہو کر کے آپ کے چچا نے آپ کو رہا کر دیا، آزاد کر دیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے وہ سخاوت اور وہ دولت عطا فرمائی تھی۔ جو ہے بہت سے واقعات آپ کی سخاوت کے ایسے ہیں۔ ایک صحابی ایک مرتبہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے، واقعات کو خالص فضیلت کے لیے نہ سننا، واقعات سن کر کے خالص سبحان اللہ کہنا، یہ سبحان اللہ کہنا ہمارے لیے باعث برکت ہے، مگر ہماری تمہاری عادت کیا ہے جانتے ہو؟ سبحان اللہ کہہ کے ہم سمجھتے ہیں ہم نے محفل کے حق کو ادا کر لیا ہے، نعرہ لگا کر کے ہم سمجھتے ہیں ہم نے محفل کے حق کو ادا کیا۔ اے مسلمانوں جس کام کے لیے آتے ہو اپنے آنے کے مقصد کو پورا کرنا، کہ یہاں سے جانے سے پہلے کوئی چیز لے کر کے جانا، اور جو چیز لے کر کے جاؤ اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنا، تو یقین مانو ہمارا آنا بھی کامیاب ہوگا اور یہاں سے جانا بھی کامیاب ہوگا۔ آج جب دین خدا کے لیے جو ہے قربانی کی بات آتی ہے، چاہے وقت کی قربانی ہو چاہے دولت کی قربانی ہو، تو مسلمان جو ہے وقت اور دولت کی قربانی کے معاملے میں پیچھے ہٹتا چلا جاتا ہے، مگر جب دنیا کی بات ہوتی ہے تو دنیا کے لیے مسلمان آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اپنے نفس کی، اپنی خواہشات کی اور اپنی ضرورتوں کی بات ہوتی ہے تو وہ خدا و رسول کے فرامین کو فراموش کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ مگر آپ دیکھیں مسلمانوں صحابہ کرام کو دیکھے اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھے کہ کس طریقے سے ان کے اندر ایثار ہوا کرتا تھا، کس طریقے سے ان کے اندر جانثاری ہوا کرتی تھی۔ ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اپنی حاجت و ضرورت لے کر کے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا عثمان کے پاس جا، وہ تمہاری ضرورت کو پورا کر دیں گے، عثمان سے میرا نام کہہ دینا۔ اب یہ صحابی حضرت عثمان غنی کے پاس پہنچے تو آپ نے سنا حضرت عثمان غنی کسی بات کے اوپر اپنی اہلیہ کو ڈانٹ رہے تھے یا کچھ بات کر رہے تھے کہ یہ موم کی جو ہے چراغ کے اندر یہ لو موٹی ہے جس سے تیل زیادہ جل جائے گا۔ تو ان کے دل کے اندر بات آئی کہ عثمان تو ایسے ہیں کہ لو موٹی ہونے کی وجہ سے، تیل زیادہ جل جانے کی وجہ سے بات سنا رہے ہیں، تو مجھے کیا دن کے واپس ہو جاتے ہیں۔ دوسرے دن پھر نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے وہی حکم دیا کہ عثمان کے پاس جب وہ تمہاری ضرورت کو پورا کر دیں گے۔ جب دوسرے دن پہنچے تو اس دن بھی حضرت عثمان غنی اب بات کر رہے تھے کہ یہ چاول زمین پہ گر گیا، اتنا نقصان ہو گیا، جو بھی بات آپ نے کی ہوگی۔ آپ وہاں سے واپس ہونے لگے، آپ کو حضرت عثمان غنی دروازے پہ ہی مل گئے۔ حضرت عثمان غنی نے پوچھ لیا کہ آپ کو کل بھی ہم نے دیکھا تھا، آج پھر آ گئے۔ عرض کیا حضور اس کام سے میں آیا تھا، مگر ایسی باتیں سن کر کے میں واپس ہو گیا۔ حضرت عثمان غنی نے جب سنا کہ رسول اللہ نے بھیجا ہے، ہاتھ پکڑتے ہیں، اپنے ساتھ مدینے کے باہر ایک میدان میں لے کر کے آتے ہیں۔ مدینے کے باہر ایک میدان میں آپ کے اونٹ بیٹھے ہوئے تھے جو تجارت میں نفع حاصل کر کے آئے تھے۔ حضرت عثمان غنی نے فرمایا یہ اونٹ تمہارا ہے، اس کے اوپر جتنے مال و زر لدے ہوئے ہیں یہ تمہارے ہیں، اسے لے جاؤ۔ وہ صحابی ایک اونٹ کو پکڑ کے اٹھاتے ہیں تو اس کے ساتھ سات اونٹ اٹھ کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی فرماتے جاؤ یہ ساتوں کے ساتوں تمہارے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت عثمان غنی نے آنے والے کو نہیں دیکھا
دیکھا تھا؟ دیکھا یہ تھا کہ بھیجا کس نے ہے جو قاسم نعمت ہے، بھیجا کس نے ہے جن کے در دولت سے پوری دنیا پلا کرتی ہے۔ آج مسلمانوں کے اندر فرمان رسالت کی وہ اہمیت نہیں ہے، آج مسلمان سنت رسول اللہ کو وہ اہمیت نہیں دیتا ہے جتنی اہمیت اصحاب رسول اللہ دیا کرتے تھے۔ ایک حبشی صحابی تھے، بڑے کالے تھے، حضور کی بارگاہ میں آئے، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میری خواہش ہے میرا نکاح ہو جائے، میری بیوی ہو، میرا گھر بار ہو اور میرے گھر والے ہو۔ اللہ اچھا ان کا گھر بار بھی تو نہیں تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلاں انصاری صحابی ہے، وہ تھوڑا دولت مند ہے، جا کے ان سے کہنا کہ میں نے ان کی لڑکی کے لیے تمہارے رشتے کا انتخاب کر دیا ہے۔ اب یہ حبشی صحابی پہنچے انصاری صحابی کے گھر کے پاس اور دستک دی، وہ باہر آئے انصاری صحابی، ملاقات ہوئی، سلام و کلام ہوا۔ یہ حبشی صحابی کہتے ہیں اللہ کے نبی نے میرا رشتہ آپ کی بیٹی کے ساتھ کیا ہے، یہ اللہ کے نبی نے اس فرمان کو دے کر کے مجھے بھیجا ہے۔ اب باپ تھے، ہر باپ چاہتا ہے کہ میرا داماد خوبصورت ہو، ہر باپ چاہتا ہے میرا داماد اچھا ہو، ہر باپ چاہتا ہے کہ میری بیٹی جس گھر میں جائے کم سے کم چار دیواری رہنے کو رہے، کھانے کو 2 وقت کا کھانا ہو۔ اب یہ تو حبشی صحابی، ان کے خود کے رہنے کو مکان نہیں، میری بیٹی خوبصورت ہے، یہ کالے ہیں، کہتے اچھا تم جاؤ میں تھوڑا سی سوچ لیتا ہوں، اس پر تھوڑا سی غور کر لیتا ہوں۔ ابھی انصاری صحابی اتنی بات کرتے ہیں، وہ حبشی جانے لگتے ہیں تو پیچھے سے انصاری صحابی کی بیٹی اپنے والد کو آواز دیتی ہے کہ ابا حضور تم نے آنے والے کو دیکھا وہ کتنا کالا ہے، بھیجنے والے کو نہیں دیکھا کہ وہ نور والا ہے، اللہ کے نبی نے میرا رشتہ منتخب کیا ہے، میرا نکاح انہی کے ساتھ کر دو تاکہ کل قیامت کے دن جب لوگ کہیں گے میرا رشتہ میرے والد نے کیا، میرا رشتہ میرے دادا نے کیا، تو میں فخر کے ساتھ کہہ سکوں گی میرا رشتہ تو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ تو یہ کامیابی کی سب سے بڑی علامت ہے کہ مسلمان اپنے ہر چاہے پر اللہ کے رسول کے فرمان کو فوقیت دیا کرے، اپنی ہر خواہش پر اسلام کے فرمان کو فوقیت دیا کرے، مگر وہ چیز آج مسلمانوں کے اندر نہیں ہے۔ مسلمان پہلے اپنا چین دیکھتا ہے، مسلمان پہلے اپنا سکون دیکھتا ہے، مسلمان پہلے اپنا آرام دیکھتا ہے۔ حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو آپ دیکھتے چلے، کیسی سخاوت اللہ نے آپ کو عطا کی تھی۔ جب ہم مہاجرین صحابہ، مکے کے صحابہ جب مکے سے ہجرت کر کے مدینہ آ گئے تھے، اب چونکہ رہنے والے مکے کے تھے، جب مدینہ آ گئے تو مدینے کا پانی ان لوگوں کو اچھا نہیں، تھوڑا کھارا پانی تھا۔ اب اس وقت مدینے میں کنواں تھا، بئر روما جسے کہتے ہیں، اس کنویں کا مالک جو تھا اس پانی کو قیمتاً بیچا کرتا تھا۔ مہاجرین صحابہ کو بڑی تکلیف تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کنویں کے مالک سے کہا کہ یہ کنواں جنت کے چشمے کے بدلے میں بیچ دے، یہ کنواں مجھے دے دے، اس کے بدلے میں تجھے جنت کا چشمہ عطا فرما دوں گا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ یہ ایک کنواں میری ملکیت میں ہے، اسی سے میرے بچوں کا کھانا پینا چلتا ہے، اسی سے میرے بچوں کا پالن پوشن چلتا ہے، اس کے علاوہ میرے پاس اور کوئی چیز نہیں ہے۔ اب یہ خبر حضرت عثمان غنی کو پہنچی، حضرت عثمان غنی جا کر کے 35,000 میں اس کنویں کو خریدتے ہیں، پھر نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے یا رسول اللہ اگر وہ کنواں خرید کر کے میں مسلمانوں کے لیے وقف کر دوں تو کیا وہ جنت کا چشمہ آپ مجھے عطا فرمائیں گے جو اس کنویں کے مالک کو دے رہے تھے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں عطا فرماؤں گا۔ تو اللہ حضرت عثمان غنی کہتے ہیں یا رسول اللہ اس کنویں کو میں نے خرید لیا ہے اور مسلمانوں کے لیے پورا کنواں میں وقف کر دیتا ہوں کہ مسلمان اس کے پانی سے استفادہ کیا کرے، مسلمان اس کے پانی سے فائدہ حاصل کیا کرے۔ اب دیکھیے مسلمانوں اس حدیث کے اندر بھی حضرت عثمان غنی سے ہمیں آپ کو اہل سنت کا جو عقیدہ ملتا ہے وہ عقیدہ کیا ہے جانتے ہو کہ خالق جنت اللہ تبارک و تعالی ہے، مگر مالک جنت مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ اللہ نے جنت کو پیدا کر کے مصطفیٰ پیارے کے دستے کرم میں دے دیا ہے، تم جسے چاہو جنت عطا کرو اور جسے چاہو جنت سے دور کر دو۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب منافق دور ہو، ہم رسول اللہ کے جنت، رسول اللہ کے جنت تمہیں ملے گی رسول کی غلامی کی وجہ سے ملے گی، جنت تمہیں ملے گی رسول کی محبت کی وجہ سے ملے گی۔ ایک چیز اور مسلمانوں، جب صلح حدیبیہ ہوئی تھی اور فتح مکہ سے پہلے ہجرت کے بعد اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کے ارادے سے
اپنے اصحاب کے ساتھ نکلے تھے مکہ کے لیے۔ حدیبیہ کے مقام پہ اللہ کے نبی نے قیام کر لیا، اور حدیبیہ کے مقام پہ قیام کرنے کے بعد آپ نے حضرت عثمان غنی کو اپنا قاصد و سفیر بنا کر کے مکہ میں بھیجا کہ جا کے قریش مکہ سے کہہ دینا ہم کسی جنگ کے ارادے سے نہیں آئے، ہم فقط بیت اللہ کی زیارت کے لیے، طواف کعبہ کے لیے آئے، ہم طواف کعبہ کر کے واپس چلے جائیں گے۔ اور اس وقت مکہ میں جتنے ضعیف مسلمان ہیں انہیں بشارت دے دینا کہ ان قریب انشاءاللہ مکہ فتح ہو جائے گا۔ حضرت عثمان غنی رسول اللہ کے قاصد و سفیر بن کے جب مکہ المکرمہ میں پہنچے، اور قریش مکہ کفار مکہ کو جب آپ نے ارشاد نبوی سنایا تو قریش مکہ کہتے عثمان ہم اس سال محمد کو طواف کرنے نہیں دیں گے، اب چونکہ تم مکے میں آ گئے ہو تم چاہو تو کعبے کا طواف کر لو، مگر محمد کو ہم طواف کرنے نہیں دیں گے۔ اس وقت حضرت عثمان غنی نے کہا تھا اے لوگوں سنو، میں اپنے آقا کے بغیر کعبے کا طواف ہرگز نہیں کروں گا، ان کو چھوڑ کر کے میں کعبے کا طواف نہیں کروں گا۔ اور یہاں حدیبیہ کے مقام پر بعض صحابہ آپس میں بات کرنے لگے کہ عثمان کتنے خوش نصیب ہیں، انہوں نے کعبہ بھی دیکھ لیا اور وہ کعبے کا طواف بھی کر چکے ہوں گے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ عثمان میرے بغیر کعبے کا طواف نہیں کرے گا، اور ان کے آنے میں تھوڑی دیر ہو جاتی ہے۔ اب یہاں یہ خبر پھیلتی ہے کہ حضرت عثمان غنی کو قریش مکہ نے شہید کر دیا۔ جب یہ خبر پھیلتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ میں بیعت رضوان لیتے ہیں، اور صحابہ سے اس بات کی بیعت لیتے ہیں کہ جہاد میں تم ثابت قدم رہو گے۔ جب تمام صحابہ نے بیعت کر لی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا بایاں ہاتھ اپنے دائیں ہاتھ میں رکھتے ہیں، اپنے بائیں ہاتھ کو بلند کر کے فرماتے یہ عثمان کا ہاتھ ہے، پھر اپنے دائیں ہاتھ میں رکھ کے فرماتے ہیں میں عثمان کی بیعت لے رہا ہوں۔ اب یہاں پہ اس حدیث کے اندر کتنے نکات ہے۔ ایک چیز تو یہ مسلمانوں، حضرت عثمان غنی جامع القرآن ہے، آپ نے قرآن کو جمع کیا ہے، آپ نے قرآن کو کتابی شکل دی ہے، تو حضرت عثمان غنی نے کتابی شکل و قرآن کو دی۔ اللہ کے نبی فرماتے اپنے بائیں ہاتھ کو فرماتے یہ ہاتھ عثمان کا ہے، اور قرآن کہتا ہے ید اللہ، اللہ تبارک و تعالی قرآن میں کہتا ہے وَلَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، کہ اے نبی ان لوگوں پر جو آپ نے پھینکا تھا، وہ جو ہجرت کے وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خاک کفار مکہ کے سروں پہ ڈالی تھی، اس طرف اشارہ کر کے پروردگار فرماتا ہے کہ ان کے سر پہ جو آپ نے خاک ڈالی تھی یہ آپ کا ڈالنا نہیں، یہ آپ کے رب کا ڈالنا تھا۔ تو حضور کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک کو کہا یہ عثمان کا ہاتھ ہے، تو حضور کے وسیلے سے حضرت عثمان غنی کا ہاتھ بھی خدا کا ہاتھ ہوا۔ جو قرآن جمع ہوا ہے یہ اللہ کے دست قدرت کے اوپر جمع ہوا ہے، جو قرآن جمع ہوا یہ اللہ کے دست قدرت پہ جمع ہوا۔ دوسری ایک بات یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ میں عثمان کی بیعت لے رہا ہوں، مطلب یہ ہے اے میرے صحابہ تم جو سن رہے ہو کہ عثمان شہید کر دیے گئے یہ خبر غلط ہے، نگاہ نبوت دیکھ رہی ہے کہ وہ حیات ہے، نگاہ نبوت دیکھ رہی ہے کہ وہ جو ہے صحیح سلامت ہے اور زندہ ہے۔ اور تیسری ایک بات یہ مسلمانوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ تیسرے خلیفہ عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کعبہ سامنے ہے، طواف کعبہ کا موقع ہے، اکیلے اکیلے طواف کرنا ہے، تنہا تنہا طواف کرنا ہے۔ کفار مکہ نے اجازت دے دی طواف کر لو، عثمان غنی فرماتے میں اپنے آقا کو چھوڑ کے ہرگز طواف نہیں کروں گا۔ وہ طواف ہی نہیں ہے جو رسول اللہ کے بغیر کیا جائے، اور وہ نماز ہی نہیں ہے جو محبت رسول کے بغیر پڑھی جائے۔ یہ ذہن اور یہ تعلیم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں اور آپ کو عطا فرمائی ہے۔ تو اب بتائیے مسلمانوں کہ وہ لوگ جو لوگوں کو یہ عقیدہ دیا کرتے ہیں کہ نماز میں تصور رسول نماز کو فاسد کر دیا کرتا ہے، معاذ اللہ رب العالمین، نماز میں رسول کا خیال نماز کو خراب کر دیا کرتا ہے، معاذ اللہ رب العالمین، وہ حضرت عثمان غنی کے اس عقیدے سے کیا لیں گے، اور حضرت عثمان غنی کے تعلق سے وہ کیا کہیں گے کہ طواف کعبہ کرنا یہ تو اللہ کی عبادت ہے، کعبے کا طواف کرنا یہ تو اللہ کی بندگی ہے۔ مگر حضرت عثمان نے کیا کہا میں اپنے نبی کے بغیر کعبے کا طواف نہیں کروں گا، کعبہ ہمیں ملا ہے رسول کے صدقے ملا ہے، ان کے توسل سے کعبہ ہمیں ملا ہے، ورنہ ان سے پہلے کعبے کے اندر تو بت رکھے ہوئے تھے، جب ہم نے ان کا کلمہ پڑھا ہے تو کعبے کی عظمت کو ہم نے جانا ہے، خدا کی وحدانیت کا
کا پتہ ہمیں ملا ہے تو رسول کے صدقے ملا ہے، تو ہم خدا کی عبادت رسول کو چھوڑ کے کیسے کریں گے؟ ہم عبادت تو خدا کی کرتے ہیں مگر غلامی مصطفیٰ جان رحمت کی کیا کرتے ہیں، تعظیم مصطفیٰ جان رحمت کی کیا کرتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے سخی ہیں، جنگ تبوک جب ہوئی تھے، غزوہ تبوک جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا آخری غزوہ تھا، جسے غزوہ حسرت بھی کہا جاتا ہے، جس میں تقریباً 40,000 صحابہ کرام تھے یا اس سے کچھ زیادہ تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اب مسجد نبوی شریف میں اپنے اصحاب کو اس بات کی ترغیب دلائی کہ راہ خدا میں اپنے مال کو پیش کرو اور اپنے مال کے ذریعے دین خدا کی مدد کرو۔ حضرت عثمان غنی کھڑے ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ 100 اونٹ ماں ساز و سامان کے میں راہ خدا میں دیتا ہوں۔ پھر اللہ کے نبی نے ترغیب دلانی شروع کی تو حضرت عثمان غنی کھڑے ہوتے ہیں، عرض کرتے یا رسول اللہ 200 اونٹ ماں ساز و سامان میرے ذمے ہیں، میں آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تیسری مرتبہ ترغیب دلانی شروع کی تو حضرت عثمان غنی عرض کرتے یا رسول اللہ 300 اونٹ ماں ساز و سامان کے میں راہ خدا میں پیش کرتا ہوں۔ اور ایک روایت میں آیا کہ 1000 دینار آپ نے پیش کیا حضور کی بارگاہ میں۔ جب وہ دینار آپ کی بارگاہ میں پیش کیا گیا، اللہ کے نبی آپ کی رقم کو دست مبارک میں لیتے اور اس سے اچھالتے فرماتے اس کے بعد عثمان کے لیے کوئی گناہ نہیں، اس کے بعد عثمان کے لیے کوئی گناہ نہیں۔ مطلب اس کا یہ کہ عثمان اس کے بعد تم کوئی نیکی کرو نہ کرو، تمہارے مقام بڑھنے میں کوئی چیز رکاوٹ نہیں کر سکتی ہے۔ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور دین خدا کے لیے اپنے اموال کو اس طریقے سے قربان کرتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی نبی کی بارگاہ میں حاضر تھے، عرض کیا یا رسول اللہ میں آپ کی اور آپ کے اصحاب کی دعوت کرنا چاہتا ہوں، آپ اپنے اصحاب کے ساتھ میرے گھر تشریف لائے کھانے پہ۔ اللہ کے نبی نے دعوت کو قبول کیا۔ دعوت کے وقت جب چلنا شروع کیا تو حضرت عثمان غنی رسول اللہ کے ایک ایک قدم کو گن رہے تھے، ایک ایک قدم کو گن رہے تھے۔ میرے آقا نے فرمایا اے عثمان ایک ایک قدم کو گننے کی کیا وجہ ہے؟ حضرت عثمان غنی عرض کرتے یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں کاشانِ مبارک سے لے کر کے میرے گھر تک کے آپ کے جتنے قدم پڑے ہر قدم کے بدلے آپ کی تعظیم و توقیر کے لیے ایک ایک غلام کو میں آزاد کر دوں، ایک ایک غلام کو میں رہائی دے دوں۔ بتائیے مسلمانوں، یہ صحابہ کی عقیدت تھی رسول اللہ سے، یہ صحابہ کی محبت تھی رسول اللہ سے۔ حضرت عثمان غنی بھی عشرہ مبشرہ کے صحابی ہیں۔ حضرت عثمان غنی بھی جو ہے وہ مقدس اور اونچا مقام رکھنے والے ہیں کہ جن کی عظمتوں کو رہتی دنیا تک کے کوئی پہنچ نہیں سکتا ہے۔ تمام صحابہ کا مقام یہ کہ پوری دنیا کے اولیاء مل کر کے ایک صحابی کے مرتبے کی برابری نہیں کر سکتے ہیں، ایک صحابی کے مرتبے کی برابری پوری دنیا کے اولیاء مل کے نہیں کر سکتے ہیں۔ تو تمام صحابہ کے اندر سب سے افضل حضرت ابو بکر صدیق ہیں، پھر حضرت عمر ہیں، پھر حضرت عثمان غنی ہیں، پھر مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ دیکھیں نا مسلمانوں کہ رسول اللہ کیا فرماتے ہیں کہ عثمان وہ ہے جس سے فرشتے بھی حیا کرتے تو پھر میں ان سے حیا کیوں نہ کروں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی تھی۔ حضرت عثمان غنی ہمیشہ اس انگوٹھی کو پہن کر کے اس سے فیض حاصل کیا کرتے تھے، اور انگوٹھی کے اوپر حضور کا مبارک نام محمد رسول اللہ کندہ تھا۔ جب تک وہ انگوٹھی حضرت عثمان غنی کے ہاتھ میں تھی لوگ آپ کے مطیع و فرما بردار تھے۔ ایک دن مدینے کے ایک باغ میں کنویں کے اوپر آپ بیٹھے ہوئے تھے اور وہ انگوٹھی انگلی سے نکالتے انگلی میں ڈالتے، اچانک وہ انگوٹھی کنویں میں گر گئی۔ حضرت عثمان غنی نے اعلان کیا کہ جو اس کنویں سے انگوٹھی نکالے گا 1,00,000 دینار میں اسے بطور انعام دوں گا۔ بہت کوشش کی گئی، حتیٰ کہ کنویں سے مٹی بھی نکال لی گئی مگر وہ انگوٹھی ملی نہیں۔ وہ انگوٹھی کا گھومنا تھا کہ لوگوں کے خیالات آپ کے خلاف ہونے لگے، آہستہ آہستہ لوگ آپ کے دشمن ہونے لگے۔ ایک آدمی نے مدینے میں کبوتر اڑانا شروع کیا، حضرت عثمان غنی نے اس کے کبوتر کے پر کو کاٹ دیا کہ یہ شہر رسول اللہ ہے، وہ آپ کا دشمن ہو گیا۔ ایک نے گلیل بنائی، حضرت عثمان غنی نے اس کی گلیل کو توڑ دیا۔
یہ کہہ کے کہ اس گلیل سے کسی کو اذیت و تکلیف ہو سکتی ہے، وہ آپ کا دشمن ہو گیا۔ اور انہی لوگوں میں وہ فتنوں کا دور شروع ہوا کہ عبداللہ بن سبا یہودی، یہ نامی مسلمان اور منافق مسلمان بن کر کے مدینہ آیا، مسلمانوں کے اندر اختلاف اور انتشار پیدا کرنے کے لیے۔ جب اس نے دیکھا مدینہ میں اس کا کوئی زور نہیں چلا، وہ کوفہ گیا، بصرہ گیا، آخر میں مصر میں اس کا زور چل گیا۔ مصر والوں سے جا کر کے کہتا کہ بتائیں ہمارے نبی افضل ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام؟ لوگوں نے کہا ہمارے نبی افضل ہیں۔ تو اس نے کہا پھر قیامت سے پہلے حضرت عیسیٰ آئیں گے اور وہ کافروں کو قتل کریں گے، ہمارے نبی تو قیامت سے پہلے آئیں گے نہیں۔ ایک فتنہ اس نے ڈالا، جب دیکھا کہ لوگ اب اس کی بات کے اوپر توجہ کر رہے ہیں تو اس نے کہا کہ دیکھو ہر نبی کا ایک وصی ہوتا ہے اور وصی کا حق ہوتا ہے خلافت کا، اور رسول اللہ کے وصی حضرت علی ہیں، حضرت علی کا خلافت کا حق تھا، مگر عثمان اس وقت مسند خلافت پر ہیں، تو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ عثمان کو خلافت سے دستبردار کر کے حضرت علی کو مسند خلافت پر فائز کیا جائے۔ اب جب یہ بات ہوئی تو اب اس نے الگ الگ طریقے سے فتنہ پیدا کرنا شروع کیا خطوط کے ذریعے، اور لوگوں کو بہکا بہکا کر کے، حتیٰ کہ لوگ ایسے ایسے خط حضرت عثمان غنی کی بارگاہ میں بھیجنے لگے کہ امیر المؤمنین تمہارا جو حاکم ہم پر مسلط ہے وہ ہم پہ ظلم کرتا ہے، ہم جو ہے ہمارے ساتھ زیادتیاں کرتا ہے، اس حاکم کو بدل دو۔ حضرت عثمان غنی نے سب کے سوالوں کا جواب دیا کہ امسال حج کرنے کے لیے میں اپنے عاملین کو بھی بلواؤں گا، اور جتنوں پر میرے عاملین نے ظلم کیا وہ سب بھی آئیں، ان کے ظلم کا بدلہ دیا جائے گا۔ جب موسم حج آیا تو سارے حاکم عامل آ گئے، مگر شکایت کرنے والا کوئی نہیں آیا، اس لیے کہ وہ شکایت جھوٹی تھی۔ پھر اس نے عبداللہ بن سبا نے، وہ مسلمانوں کا خیر خواہ نہیں تھا، اس نے تو فتنہ پیدا کرنا تھا، اس نے مسلمانوں کو آپس میں لڑانا تھا، اس نے پھر اور سازش کرنی شروع کی۔ اس نے لوگوں کے ذہن و دماغ کے اندر یہ بات ڈالی کہ عثمان غنی سے کہو کہ وہ مصر کے حاکم کو بدل دے۔ ایک روایت میں یہ بھی آیا کہ مصر والے مدینہ پہنچے اور حضرت عثمان غنی سے اس بات کا تقاضا کرنے لگے، تو حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عثمان غنی نے کہا کہ آپ جا کر کے ان سے بات کریں کہ یہ میرے خون کے پیاسے کیوں ہیں، میں بوڑھا ہو چکا ہوں، 80 سال کی آپ کی عمر مبارک ہو چکی تھی۔ ارشاد فرماتے ہیں میں بوڑھا ہو چکا ہوں، چند دنوں کے بعد خود میرا انتقال ہو جائے گا، یہ اپنے ہاتھوں کو میرے خون سے نہ رنگے، ان کے جو تقاضے میں پورا کروں گا۔ تو ان لوگوں نے ایک تقاضا یہ کیا کہ مصر کے حاکم کو بدل دو، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصر کے حاکم کو بدل دیا، محمد بن ابو بکر کو وہاں کا حاکم مقرر کیا۔ اور جب یہ یہاں سے چلے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک رشتہ دار تھا جس کا نام تھا مروان، اور مروان کا رشتہ دار تھا جو مصر کا حاکم تھا، جسے حضرت عثمان غنی نے اس کے منصب سے ہٹا دیا۔ تو مروان کو یہ بات بڑی بری معلوم پڑی، تو اس نے کیا کیا، ایک جعلی خط اس نے لکھا۔ اب وہ جعلی خط میں لکھا تھا حاکم مصر کے نام کہ محمد بن ابو بکر ان کے ساتھی جب مصر پہنچے انہیں قتل کر دینا، اور اس نے رات کے اندھیرے میں حضرت عثمان غنی کی مہر کو چرا کر کے اس خط کے اوپر اس نے مہر لگا دی۔ حضرت عثمان غنی کا اونٹ اور حضرت عثمان غنی کے غلام کے ذریعے اس نے یہ خط مصر بھیجایا۔ جب آپ کا غلام وہ خط لے کر کے جانے لگا تو راستے میں ان لوگوں سے ملاقات ہو گئی، ان لوگوں نے پوچھا کہ تم کون ہو، کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا میں عثمان غنی کا غلام ہوں، مصر حاکم مصر کے نام آپ کا پیغام لے کر کے جا رہا ہوں۔ تو ان لوگوں نے کہا حاکم مصر تو ہمارے ساتھ ہے۔ تو اس غلام نے کہا کہ یہ حاکم نہیں، جو مصر میں جو حاکم ہے اس کے پاس لے کر میں اس کے پاس جو ہے امیر المؤمنین کا پیغام لے کر کے جا رہا ہوں۔ ان لوگوں نے کہا تیرے پاس کوئی خط ہے؟ تو اس نے انکار کیا، مگر ان لوگوں کو شک ہوا تو ان لوگوں نے اس کی تلاشی لی تو ایک خط ملا۔ اب وہ خط کے اندر وہ ساری باتیں لکھی ہوئی تھی کہ محمد بن ابو بکر کو اور اس کے ساتھ 7 آدمیوں کو قتل کر دینا۔ تو وہ سارے مصری مدینہ واپس آتے ہیں اور مدینے میں آ کر کے حضرت مدینے والوں سے بتاتے ہیں، حضرت عثمان غنی کی بارگاہ میں اس خط کو پیش کیا جاتا ہے۔ حضرت عثمان غنی فرماتے کہ یہ خط میں نے نہیں لکھا،
لوگوں نے سوال کیا یہ مہر آپ کی ہے؟ ارشاد فرمایا ہاں مہر میری ہے، کسی نے چرا لی ہوگی، سواری میری ہے، غلام میرا ہے، مگر اللہ جانتا ہے کہ یہ خط میں نے نہیں لکھا ہے۔ اس کے بعد آپ کی شہادت کا وہ سارا اہتمام کیا جاتا ہے، اور کس طریقے سے آپ کی شہادت ہوتی ہے کہ یہ بلوائی آپ کے جو ہے مسجد نبوی شریف میں آ کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں جا کر کے ان بلوائیوں سے خطاب کرتے ہیں، انہیں سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس بات پر آمادہ کرتے ہیں کہ اپنے ہاتھوں کو میرے خون سے نہ رنگو۔ اور اس وقت حضرت عثمان غنی کے ہاتھ میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا عصا تھا۔ ایک بدبخت بلوائی آپ کے ہاتھ سے عصا چھین کر کے اپنے گھٹنے پہ رکھ کر کے اسے توڑ دیتا ہے۔ اس نے عصا کو توڑا جو رسول اللہ کا تھا، اس کے پیر میں پھنسی ہوتی ہے، اور شام ہوتے ہوتے اس کا پورا بدن گل جاتا ہے اور وہ مر جاتا ہے۔ حضرت عثمان غنی اپنے گھر چلے جاتے ہیں، آپ کے گھر کا محاصرہ کیا جاتا ہے، آپ کو نہ تو گھر کے باہر نکلنے دیا جاتا ہے، نماز کے لیے بھی آپ کو مسجد نبوی شریف میں آنے کی اجازت نہیں تھی، گھر کے سارے ساز و سامان ختم ہو گئے۔ حضرت عثمان غنی کھڑکی سے منہ نکال کر کے لوگوں سے کہتے ہیں کہ جب مہاجرین مکہ سے مدینہ آئے تھے، مدینے کا پانی انہیں جمتا نہیں تھا، تو کنواں خرید کر کے میں نے مسلمانوں کے لیے وقف کیا تھا، اے لوگوں آج اسی کنویں سے پانی پینے سے تم عثمان کو روکتے ہو۔ مسجد نبوی تنگ تھی، میں نے خرید کر کے اس کی جگہ کو وسیع کیا، آج عثمان کو تم لوگ مسجد نبوی میں 2 رکعت نماز پڑھنے نہیں دیتے۔ جب گھر کے سارے ساز و سامان ختم ہو گئے، حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ کو اس بات کا علم ہوا۔ ام المؤمنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اس بات کا علم ہوا، حضرت ام حبیبہ ام المؤمنین پانی کا مشکیزہ لے کر کے اپنے خچر پہ سوار ہو کر کے حضرت عثمان غنی کی طرف چلی کہ یہ پانی ان تک کے پہنچا دے۔ ام المؤمنین کا گمان تھا کہ یہ بلوائی میرا احترام کریں گے، یہ بلوائی میری تعظیم کریں گے، اس لیے کہ میں رسول اللہ کی زوجہ ہوں۔ حضرت ام حبیبہ جب پہنچی ہے تو وہ بلوائی کہتے کہ تم کہاں جا رہی ہو؟ ارشاد فرماتی ہے بنو امیہ کی کچھ امانتیں عثمان کے پاس ہے، وہ امانت لانے جا رہی ہو۔ ایک بلوائی کہتا ہے کہ تو جھوٹی ہے۔ اتنا کہہ کر کے اس نے خچر کے اوپر ایک لکڑی ماری، خچر بلک کر کے بھاگنے لگا۔ ام المؤمنین گرتے گرتے رہ جاتی ہے۔ صحابہ نے حضرت عثمان غنی سے کہا امیر المؤمنین آپ ہمیں اجازت دیں کہ ان بلوائیوں کو مار مار کے ہم مدینہ سے نکال لیں۔ اب تو ازواج مطہرات کی بھی توہین ہونے لگی۔ حضرت عثمان غنی ارشاد فرماتے میں ایک اکیلے اپنی جان کے لیے اتنے مسلمانوں کا قتل عام ہونے نہیں دے سکتا، اور سب کو قسم دے دے کر کے واپس کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایام گزر جاتے ہیں۔ ایک دن حضرت عثمان غنی رات میں خواب دیکھتے ہیں، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، حضرت ابو بکر صدیق ہے، حضرت عمر فاروق اعظم ہے۔ اللہ کے نبی بشارت ارشاد فرماتے ہیں اے عثمان تمہارا روزہ بڑا طویل ہو گیا، کل حوض کوثر پہ تمہارے روزے کی افطاری ہونے والی ہے، حوض کوثر کے پانی سے تمہاری پیاس بجھنے والی ہے، تم قرآن پڑھتے رہو گے، قرآن کے پہلے پارے کی آیت فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ پر پہنچو گے، اس پر ہی تمہارے خون کا پہلا قطرہ گرے گا، اور اسی طریقے سے آپ کی شہادت ہوتی ہے، اور آپ بھی اس دار فانی سے کوچ کر جاتے ہیں۔ بتانے کا مقصد یہ مسلمانوں کہ ہمارے اور آپ کے اندر جو سب سے بڑی کمی ہے، ہم واقعات کو سنتے اپنے ذوق کے لیے ہے، ذوق کے ساتھ ساتھ مسلمانوں اپنے اندر کچھ تبدیلی لانے کی، اپنے اندر کچھ بدلاؤ لانے کی، اور اصحاب رسول اللہ کے طریقے پہ عمل کرنے کی خواہش اور ذوق ہمارے اندر ہونا چاہیے۔ ہم نے اللہ سے جو دعا کی تھی اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ چلا ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا، تو اللہ نے بتا دیا کہ انبیاء کا راستہ سیدھا ہے، اسی راستے والوں پر اللہ نے انعام کیا ہے، صدیقین شہداء صالحین ان کی جماعت پر اللہ نے انعام کیا ہے۔ اگر تم ان کے راستے پر چلو گے تم بھی انعام یافتہ رہو گے، تمہیں بھی اللہ اپنی رحمت سے نوازے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار ہمیں آپ کو سب کو اپنی رحمتوں سے نوازے۔ صلاۃ و سلام کے لیے کھڑے ہو جائیں۔